اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ان کے آل پاک پر۔ ناظرین کرام، پروگرام محسن انسانیت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کا جو انداز ہے وہ دو طرح کے انداز کے مطابق آپ نے تبلیغ کیا۔ پہلا جو طریقہ تھا وہ 40 سالہ، جس میں آپ نے اپنے کردار سے، گفتار سے، رفتار سے، اپنے عمل سے تبلیغ اسلام کیا، اپنے آپ کو پہلے منوایا۔ جب کفار مشرکین مکہ صادق اور امین کہنے لگے، اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا کو پہلے بلائیں، دعوت دیں اور ان سے باضابطہ طور پہ تبلیغ کا آغاز کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت میں جن افراد کو مدعو کیا جو آپ کے خاندان کے افراد تھے، اس کے بعد یہ سلسلہ تبلیغ کا باضابطہ آغاز ہوا، اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے ممتاز علماء کرام، جن کا میں مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عون محمد نقوی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور ہمارے ساتھ آج دوسرے مہمان محترم مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اللہ سلامت رکھے آپ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں مشہور و معروف نعت خواں جناب محمد وسیم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو بھی پروگرام میں۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے قبلہ سید عون محمد نقوی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا کو پہلے بلائیں، تو جو اسلام کی ترویج و تبلیغ کا جو دعوت کا سلسلہ ہے، وہ پہلی دعوت اللہ کے نبی نے کس مقام پر، کس گھر میں دعوت کا اہتمام کیا، اور کن لوگوں کو بلایا، اور وہ کیا پس منظر کیا تھا اس دعوت کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے کیونکہ آبا و اجداد ایک ایسے پاک و پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ پاک صلبوں میں اور پاک احرام میں یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوتا رہا، اور جب یہ منتقل ہوا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے گویا صلب میں، اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے رحم میں یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کو گویا آپ نے منور فرمایا۔ آتے ہی سجدہ الہی کیا، سبوح قدوس کی تسبیح پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے کردار سے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بیان فرمایا، اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا۔ ہم دنیا کے مختلف گوشوں میں جاتے ہیں، اور وہاں بعض لوگ، بعض بچے خاص طور پہ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں سوال کرتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گہوارے میں فرما رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد کیوں اعلان رسالت فرمایا؟ کیا بات ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی چاہتے تو دنیا میں آتے ہی فرما سکتے تھے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، لیکن نبی پاک نے اس لیے نہیں فرمایا کہ جب میں اپنا کردار پیش کروں گا، اپنے آپ کو صادق اور امین منواؤں گا، اور اس کے بعد جب میں اقرا والی آیت پڑھ کے لوگوں کو سناؤں گا، تو پھر کوئی میری بات کا انکار نہیں کر پائے گا، سبحان اللہ، کیوں کہ میرے کردار کو دیکھ چکا ہوگا۔ اس لیے
سرکار نے 40 سال تک اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا، بے شک۔ اور یہی سبب ہے کہ کفار و مشرکین یہاں تک کہنے پہ آمادہ تھے کہ جب آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تم مان لو گے، مشہور بات ہے، جی تو انہوں نے کہا ہاں بالکل مان لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ نہ ہو لشکر، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں گے، یہ جانیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، اللہ، لیکن آپ غلط بیانی سبحان نہیں اللہ، فرما سکتے۔ سبحان اللہ، تو اپنے آپ کو آپ نے منوایا۔ منوایا۔ اس کے بعد کیونکہ فطرت الہی یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے گھر سے تبلیغ نہیں کریں گے، کیا بات ہے، جب تک آپ اپنے گھر والوں کو وہ پیغام نہیں دیں گے جو پیغام الہی ہے، تو آپ باہر تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ اصول ہر جگہ رکھا ہے، آپ معاش میں دیکھ لیں، آپ زکوٰۃ و خمس میں دیکھ لیں، آپ تبلیغات میں دیکھ لیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہر چیز آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے شروع نہیں کریں گے، گھر میں غریب ہے پہلے اس کی مدد کرنی ہے، گھر میں مستحق ہے پہلے اس کی مدد کرنی ہے، گھر میں اگر کوئی بے دین ہے اس کو دیندار بنانا ہے، گھر میں اگر کسی کو نہیں پتہ کہ حقیقت کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو پہلے اسے بتانا ہے۔ تو یہ فطرت کا دین ہے، دین اسلام، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی فطری عمل دہرایا کہ پہلے آپ اپنے قرابت داروں کو جمع کریں۔ دیکھیے بعثت کے چوتھے سال ہوا ہے یہ گویا دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام، چوتھے سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 3 سال تک اپنے کردار سے اپنے قرابت داروں کو بتایا کہ میں نے اعلان تو کر دیا، لیکن اب میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ۔ اور پھر اللہ کے حکم سے جب آپ نے بلایا تو وہ گھر جناب ابو طالب علیہ السلام کا تھا، جی جیسا آپ نے سوال کیا، اس گھر میں سرکار نے اور حکم دیا، اے علی آج آپ نے اپنے ہاتھوں سے غذا پکانی ہے۔ کیا بات ہے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ خاندان بنی ہاشم میں بہت ساری خواتین تھیں، خود بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تھی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ شادی ہو چکی تھی سرکار کی، لہٰذا لیکن کیا فرمایا کہ نہیں علی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانا ہے۔ کیا بات ہے، مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا اور لا کر ان کے سامنے جب رکھا، جو آپ جانتے ہیں کہ مشہور گویا کفار و مشرکین تھے، اور انہوں نے کھانا دیکھ کے کہا، اور یہ لوگ وہ تھے کہ جو ایک اونٹ کا بچہ ناشتے میں کھاتے تھے، یہ مستند روایت، ان کے سامنے ذرا تھوڑا سا کھانا رکھا تھا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے یہ کھانا، لیکن جب وہ کھانا انہوں نے کھایا تو اتنا کا اتنا ہی موجود تھا۔ سبحان اللہ، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی اور علی کے ہاتھوں سے جو کھانا بنے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، بات کو آگے انشاءاللہ بڑھاتے ہیں، اس کو مزید گفتگو کرتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ انداز اسلام کا کہ لوگوں کو پہلے دعوت کر کے بلائیں، پہلے ان کو کچھ کھلائیں، پھر وہ مقصد کی بات کریں، یہ جو انداز ہے اسلام کا، اس سے آج کی دنیا کو کیا درس ملتا ہے کہ پہلے لوگوں کو بلا کے دعوت کچھ کھلائے تاکہ اس کھانے سے اثر ہوگا اس کے اندر؟ کیا اس کا راز ہے، کیا فلسفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعصمک من الناس، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر سے بڑا اہم ٹاپک، اہم موضوع ہے۔ میں تو سب سے پہلے آپ کے توسل سے، آپ کے چینل کے توسل سے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ماہ ربیع النور کی آمد کے حوالے سے، حضور کی ولادت اور جشن کے حوالے سے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دعوت کا سلسلہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 پروگرام فرما چکے تھے۔ جیسے یہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ 40 سال تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے، اور عقد یہ نکاح بھی فرمایا، اور اس کے بعد جب یہ اعلان ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، تو اس میں بہت کم لوگ اس طرف آئے، مگر جو آپ سورہ شورى کی آیت کوٹ کر رہے ہیں، حکم یہی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ اپنے قریبیوں کو، یعنی اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو آپ بلائیں، ان کو آپ اللہ کا پیغام دیں، وحدانیت کا پیغام دیں۔ تو دعوت کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ یہ پرانا تھا۔ حضور کے آباء و اجداد
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے، ان کی سیرت اور کردار کو دیکھا جائے تو وہ بھی اسی طرح فرماتے تھے، حضرت عبد المطلب بھی اسی طرح فرماتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ پرندوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ دعوتوں کا سلسلہ جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ بات بھی ہو جاتی ہے، جو پیغام ہوتا ہے وہ پیغام بھی پہنچ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی سلسلے کی آج تک ایک کڑی ہے۔ ہمارے آج کے جو مشائخ علماء ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ہم میلاد کی محافل کے اندر کھانے کا بھی اہتمام کر دیتے ہیں، اور جو بات وہاں پیغام پہنچانے کا انتظام ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، ان دونوں کام ہو جاتے ہیں، کھانا بھی لنگر بھی، یعنی اس کو یوں کہہ دوں میں ایک جملے میں، روحانی غذا بھی ہو جاتی ہے، جسمانی غذا بھی ہو جاتی ہے، کیا بات ہے، دونوں کام یہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا اس میں تبدیلی یہی آ میں گئی اسی طرف آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب۔ اب مسئلہ یہی ہے ہے۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا کہ آؤ، اس لیے کہ کھانا کھا لو اور اس کے بعد پھر بتاؤ کہ میرے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اور 40 سال پیغمبر اس وادی حرم کے اندر مکے میں گزار چکے ہیں، پھر بھی دعوت کا اہتمام کیا گیا کہ آؤ، خالی نہیں آؤ، اور حکم یہ ہے کہ تحفے تحائف دینے سے، گفٹ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا بنایا، ضرورت بھی تھی کہ ایک نبی کی دعوت ہے اور ایک اللہ کا ولی کھانا بنا رہا ہے، تو وہ کھانا جس حل کے اندر جائے گا اس میں کچھ تو ایمان لائیں گے، سارے تو بے ایمان نہیں رہیں گے۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ اللہ کا ولی جو کھانا بنا لے، تو وہ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام بی بی مریم سے پوچھ رہے تھے، وَزَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مریم، مریم یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ محراب و منبر کے اندر وہ وہاں کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں، وہاں بھی رزق آتا تھا، اور وہ جب وہ دعائیں کرتے تھے اسی رزق والی جگہ پہ جہاں جنت سے مال آتا ہے، رزق اترتا ہے، وہاں وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں کے بنے ہوئے وہ کھانے کیا بات ہے، جس کے پیٹ میں گئے، ایمان یہ کہتا ہے وہ کبھی جہنمی نہیں رہتا، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں گا جناب محمد وسیم صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے پھر اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے پھر اور بنایا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی
لگایا ہی نہیں. اور اس نعت کا دیکھیں کیا خوبصورت شعر کہ جو بھی کعبے سے پلٹ مدینے نہ گئے. جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے تو سمجھ لو آقا نے بلایا ہی نہیں. تو سمجھ لو آقا نے بلایا ہی نہیں. اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج. ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں خوش آمدید. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور قبلہ اور نقوی صاحب سے میں گزارش کروں گا. ایک تو یہ کہ ذو العشیرہ، اس کی بھی وضاحت فرمائے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ ذو العشیرہ کا مطلب کیا ہے، اور اس دعوت میں مدعو کیا اور روایت کے اندر 2 دن 3 دن، تو اس میں کیا ایسے واقعات پیش آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انہوں نے سمجھی، انہوں نے لبیک کہا، کیا واقعات پیش آئے ذرا ناظرین کے سامنے پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ذو العشیرہ، دیکھیے ذل 2 کو بھی کہتے ہیں، 2 طرف سے، یعنی یہ دعوت جو تھی وہ 2 طرف سے تھی. گویا حضور پاک نے بلایا تھا اور قرابت داروں کو بلایا تھا. عشیرہ یعنی عشیر سے ہے، کھانے سے ہے، اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں کیونکہ عربی گرامر میں، عربی لغت میں ایک ایک لفظ کی 70 معنی ہیں. دعوت ذو العشیرہ یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عزیز و اقربا کو بلانا، اور چونکہ یہ دعوت 3 دن یا 4 دن رہی ہے، اس لحاظ سے کہ آپ نے اپنے قرابت داروں کو قرآن کی سورہ شورى کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے فرمایا بلایا، اور اس کے بعد پہلے دن جب آپ یہ لوگ کھانا کھا چکے تو آپ تشریف فرما ہوئے کہ میں پیغام توحید دوں، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں اور میں تمہیں پیغام توحید دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اس کو وحدہ لا شریک مانو، اور یہ لات و منات و عزا اور حبل کی یا پوجا چھوڑ دو، اور جو میری اس مشن میں میری مدد کرے گا یا میرا معاون و مددگار ہوگا وہ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا. پہلی دعوت ابھی سرکار بیان فرمانا چاہتے تھے روایات کے مطابق، تو یہ کفار و مشرکین شور مچا کے کھڑے ہو گئے اور آپ کی گفتگو کو نہ سنا. دوسرے دن پھر کھانے کا اہتمام ہوا، اور اسی طرح سے کھانا کھانے کے بعد جب حضور بیان فرمانا چاہتے تھے تو یہ شور مچا کے کہ نعوذ باللہ یہ بنی ہاشم جو ہیں وہ جادوگر ہیں، اتنے سے کھانے سے جو ہے ہمارے پیٹ جو ہے نا وہ سیر ہو گیا، پھر بھی کھانا بچا ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے نعوذ باللہ، اور وہ اٹھ کے جانے لگے. تیسرے دن کی یا چوتھے دن کی روایت یہ ہے کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مربی، آپ کے چچا، آپ کے نکاح خواں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تلوار نیام سے نکالی، اور تلوار کو ننگی کر کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر آج میرے بھتیجے کی بات نہ سنی تو یہ تلوار تمہارے سروں پہ چلے گی. اس خوف میں وہ تمام کے تمام بیٹھ گئے اور سرکار کی گفتگو سنی. اچھا، جیسا کہ پہلے سیشن میں مفتی صاحب قبلہ اقبال نقشبندی صاحب نہایت ہی مرصع انداز سے گفتگو فرماتے ہیں اور بہت دل نشین انداز سے بیان فرماتے ہیں. آپ فرما رہے تھے کہ علی علیہ السلام چھوٹے تھے، ٹانگیں پتلی تھی، بچے تھے ظاہری اعتبار سے، لیکن
آپ نے فرمایا کہ یا حضرت میری ٹانگیں پتلی ضرور ہیں لیکن میں آپ کے اس مشن میں آپ کا معاون و مددگار ہوں گا. میں یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ جو آپ کی طرف انگلی اٹھائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا, میں اس کی پسلیاں توڑوں گا, یہاں تک کتاب میں روایت ملتی ہے کہ میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا جو آپ کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے گا. تو آپ نے تینوں دن مولا علی کو بٹھایا کہ یا علی بیٹھ جاؤ, یہ بتانے کے لیے کہ اگر سرکار نے پہلے دن ہی یہ فرما دیا کہ بس اب تم میرے بھائی بھی ہو, میرے وصی بھی ہو اور میرے خلیفہ بھی ہو, یہ اگر بتا دیا تو ہو سکتا ہے بعد میں کوئی یہ کہے کہ موقع فراہم نہیں کیا ان کفار و مشرکین کو کہ جو آئے تھے کھانا کھا رہے تھے. لیکن جب آخری دن تیسرے یا چوتھے دن آپ نے فرمایا کہ آپ جو میرے اس مشن میں میری مدد کرے گا وہ میں اس طرح سے میرا بھائی بھی ہوگا, وصی بھی ہوگا اور میرا خلیفہ بھی ہوگا. اور اس وقت جب کسی نے گویا گفتگو تو سن لی جناب ابو طالب کی تلوار کو دیکھ کے لیکن وعدہ نہیں کیا, تو نبی پاک نے جب مولا علی نے پھر عرض کی کہ سرکار میں حاضر ہوں تو آپ نے فرمایا. تو روایت ملتی ہے کہ اس وقت ابو لہب نے ایک جملہ کہا کہ اے ابو طالب اب تم اپنے بھتیجے کی طرح اپنے بیٹے کی بھی پیروی کرو, کیونکہ تمہارے بیٹے کو یہ سارے عہدے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. تو دعوت ذوالعشیرہ دراصل ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم پہلے اپنے قرابت داروں کو اللہ کا پیغام دیں اور اس کے بعد اپنے شہر میں پیغام دیں, پھر اپنے ملک میں اور پھر بین الاقوامی سطح. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب آپ نے بات کی. قبلہ مفتی صاحب, جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو پھر مخالفتوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا. تو جو مخالفتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مخالفتوں کی پرواہ نہیں کی اور آپ نے تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھا. تو ان مخالفتوں کے باوجود کس طرح کون تھا کہ جو آپ کے لیے ڈھارس تھا اور آپ کی مدد کر رہا تھا کہ آپ اس تبلیغ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں؟ گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی واللہ یعصمک من الناس, کہ اے رسول ہم آپ کی جان کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. قرآن کا محافظ اللہ ہے, رسول کی جان کا محافظ اللہ ہے. سبحان اللہ. جس چیز کا محافظ اللہ ہو جائے اس شخصیت کو, اس کلام کو کوئی صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتا. یہ فیصلہ ہے. بے شک. اب تبلیغ بڑھ رہی ہے, حضور فرما رہے قولوا لا الہ الا اللہ, کہ صرف ایک خدا واحد کو مان لو. تم یہ جو 313 کو پوجتے ہو, عبادت کرتے ہو, جو تمہیں پسند آتا ہے اسے خدا بنا لیتے ہو. تمہیں اچھا پتھر پسند آئے اسے معبود بنا لیتے ہو. تمہیں اچھا درخت پسند آئے, لکڑی پسند ہے, اسے خدا بنا لیتے ہو. ان تمام کو چھوڑ دو. میرا خدا بہت خوبصورت ہے, وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ ستار العیوب ہے, وہ ازلی ابدی ہے, وہ حی و قیوم ہے, وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے. وہ ہمارا خدا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. میں تمہیں اسی لیے بلاتا ہوں, دعوت دیتا ہوں, آؤ اسی خدا واحد کو مانو. میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے صادق الامین کہتے ہیں, سچے بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں دیکھا, سچ بولتے ہوئے دیکھا, باقی سب ٹھیک ہے, رشتہ دار بھی ہیں, قریبی بھی ہیں, صرف ایک بات نہ کہیں, اللہ کی بات ہم سے نہ کریں. تو فرمایا کہ تم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو. ڈاکٹر صاحب یہ مبالغہ نہیں ہے. بسا اوقات شعراء جب کلام کرتے ہیں اپنے محبوب کی خاطر وہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میں چاند توڑ کے لا سکتا ہوں. یہ مبالغہ ہوتا ہے. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا. فرمایا کہ اگر وہ سورج اور چاند رکھ دیں, میں اپنے میشن سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آمنہ کا نور نظر, عبداللہ کا لخت جگر, حضرت ابو طالب کی آنکھوں کی ٹھنڈک, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ میرے رب کا حکم ہے, میں نے تبلیغ کرنی ہے. تو زمانے نے دیکھا, وقت نے دیکھا, ابو لہب جب جا رہا تھا یہ شور کرتے ہوئے تو وہ گالیاں بھی دے رہا تھا اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تم معاذ اللہ مجنون ہو گئے ہو, ہم تو تمہیں صادق الامین کہتے تھے, معاذ اللہ تم پاگل ہو. تو جب یہ وہ کہتے ہوئے جا رہا تھا تو قرآن کی آیاتیں بھی آ رہی تھی, حبیب فکر نہیں کرو, ان کے کہنے سے کیا ہوگا, معاذ اللہ آپ پاگل نہیں ہوں گے. تیرا رب تمہارے متعلق ارشاد فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم, تم کو خلق عظیم کے پیغمبر ہو, تم وارث ہو. حبیب یہ کہتا ہے جو کہتا رہے, یہ تو ایک بار کہے گا, 2 بار کہے گا. تو جنہوں نے کھانا دل سے کھایا تھا وہ مسلمان ہوئے, جن بےایمانوں نے نہیں کھایا تھا
اور منافقت تھی، وہ بدر میں جا کے مر گئے تھے، وہ زندہ نہیں رہے، سبحان اللہ، وہ اس دار فانی سے جا چکے۔ سبحان اللہ، اب جنہوں نے احترام کیا، ادب کیا، ہم اس سے پہلے بھی باتیں کرتے ہیں ادب کی، سب کچھ ڈاکٹر صاحب ہم بن جائیں، شہرت، عمامہ، پگڑیاں، جو کچھ ملا ہے یہ حضور کے ادب سے ملا ہے، ہمیں علم بھی حضور کے ادب سے ملا ہے۔ اگر ادب نہیں ہوگا، تھوڑا سا ادب کر لیتے، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے علاوہ حضرت جعفر بن طیار بھی تو ہیں، وہ بھی تو، یہ کیا تھا؟ یہ ادب گھر سے چلا ہے۔ صحیح فرما رہے تھے، اگر گھر کے لوگوں کو ہم سنبھال لیں تو باہر تبلیغ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب گھر سے آغاز اس دین کا ہوگا تو آگے بات سمجھانے میں، کرنے میں، تبلیغ میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ پتھر ماریں، مکے سے نکال دیں، غلاموں کو نکال دیں، حبشہ میں جو کچھ کرنا چاہیں یہ کریں، آپ اعلانیہ تبلیغ کرتے جائیں، تیرا خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آپ کی جان کے دشمن بھی بن جائیں تو آپ کا کچھ نہیں بکا سکتے، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس۔ اچھا قبلہ، میں آپ سے ہی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک سوال اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب حضرت جعفر طیار، جی، آپ نے ایک قافلہ لے کر کے حبش کی طرف گئے، حبشہ کی طرف گئے، تو یہ کیا ایسی مشکلات پیش آ گئیں کہ آپ کو ایک قافلے کو لے کے جانا پڑا؟ یعنی اتنی زیادہ رکاوٹیں آ گئیں، لیکن یہ کہ کچھ افراد موجود تھے، خود رسالت میں آپ مکے میں رہے، لیکن یہ کہ ایک ہجرت کا آغاز جو ہے جناب جعفر طیار سے ہوا، تو وہ کون سے حالات تھے؟ کیوں ہجرت فرمائیں؟ اور پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کیوں گئے، کسی اور جگہ کیوں نہیں گئے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا اہم سوال ہے۔ جب اسلام کی دشمن قوتیں متحد ہو گئی، پورا عرب دشمن ہو گیا، اعلانیہ تبلیغ ہو رہی ہے، مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت جعفر طیار، حضرت امیر المومنین عثمان غنی اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ اور دیگر صحابہ کرام یہاں سے تشریف لے گئے، پورا ایک قافلہ حبشہ کی طرف چلا گیا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی ضرور تھا، مگر وہ انصاف پسند تھا، عدل و انصاف کا پیکر تھا، اس نے رسول کو دیکھا نہیں تھا، ہمارے دین اسلام کا تعارف بھی نہیں تھا، مگر وہ انجیل کو پڑھتا تھا، وہ توریت کو مانتا تھا۔ اگر وہ انجیل کو پڑھتا تھا تو اس کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان تھا، تو اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ قرآن میں ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو میرا رسول دے تو وہ لے لیا کرو، جیسے رسول روکے وہاں رک جایا کرو۔ اسی ہجرت کے اندر بھی اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، وہاں جاؤ بھی، وہاں پہنچو گے تو اسلام کی تبلیغ ہوگی، اس میں بڑے راز۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مولانا علامہ صاحب، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو قافلہ جعفر طیار کی قیادت میں حبش پہنچا، تو اس مقام پر جانے کے بعد وہاں کس طرح کے واقعات پیش آئے؟ کس طرح وہاں کے بادشاہ نے ان کو ویلکم کیا اور ان کو کیسے بٹھایا؟ بہت ہی سکون کے ساتھ وہاں رہے، پھر پیچھے سے مکہ والوں نے کوششیں کی، تو وہ ذرا سامعین کے سامنے۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جتنے بھی قرابت دار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے دل سے اسلام قبول کیا تھا، اور جیسا کہ بڑی اچھی بات کی تھی کہ جنہوں نے گویا کھانا مولا علی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھایا تھا دل سے، ان کے دل میں، ان کے خون میں گویا ایمان کی رمق آ گئی تھی، اور وہ اس طرح سے انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور جنہوں نے دل سے نہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا، ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے اور بہت سے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہجرت تھی یہ پہلی ہجرت تھی بحکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جناب جعفر طیار کے جن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے ان کی خدمات اظہر من الشمس ہیں۔ حضرت طالب کو دیکھ لیجئے کہ جب یہ بدر کے لیے لشکر جا رہا تھا تو یہ جاتے جاتے نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے اپنے بابا کے بیان کیے ہوئے، اور اس وقت جو ہے وہ ان سے پھر جنگ ہوئی اور ان کو وہاں شہید کر دیا گیا صرف نعت پڑھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے حضرت جو ان کے دوسرے بھائی ہیں، یعنی دوسرے نمبر کے بھائی ہیں جناب عقیل، ان کی خدمات بالکل اظہر من الشمس ہیں۔ پھر جناب جعفر طیار، اور جب یہ لے کر گئے وہاں تو کیونکہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا حبش کا، وہ تورات و انجیل و زبور کا گویا عالم تھا، پڑھا ہوا تھا، اس کو پتہ تھا، وہ جانتا تھا کہ آخری نبی کی جو نشانیاں تورات میں ہیں ان نشانیوں میں ایک نشانی جعفر طیار ہیں، کیا بات، کہ جو یہاں آئے ہیں اور انہوں نے جب جا کر وہاں
پیغام توحید دیا، سرکار کا پیغام پہنچایا، تو اس نے مخالفت نہیں کی، اس نے گویا آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، خندہ پیشانی سے پیش آیا، ان کو اپنے گویا دربار میں جگہ دی اور ان کو موقع دیا کہ آپ بیان فرمائیں، اور پھر اس وقت انہوں نے وہاں جس انداز سے تبلیغ فرمائی، اور وہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کے ثمرات جو آئے ہیں وہ اس انداز سے آئے ہیں کہ جب آپ واپس آئے ہیں تو مشہور روایت ہے کہ اس وقت گو کہ فتح ہوئی تھی جنگ احد میں، جنگ احد فتح ہوئی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ میں ان دونوں خوشیوں میں سے کون سی خوشی مناؤں، کہ آج احد کی جنگ فتح ہوئی ہے یا جعفر طیار جو ہیں وہ وہاں سے تبلیغ دین کر کے واپس آئے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے وہاں جس انداز سے تبلیغ دین کی اور پھر وہاں لوگوں کو مسلمان بنایا، اور فتح اور گویا خوشی کے ساتھ جب واپس آیا تو سرکار نے استقبال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، یہ درس ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت ذی العشیرہ سے۔ ناظرین کرام، میں اپنے علماء کرام کا، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اون محمد نقوی صاحب کا، اور جناب حضرت مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب کا، اور مشہور معروف نعت خواں محمد وسیم صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے اور بہترین گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ میں آخر میں گزارش کروں گا جناب محمد وسیم صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن